الرحیم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی سے اجازت لی کہ اے میری امی جان، میں رسول پاک کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے حضور کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دیں، اور ماں کو لالچ دیا ہے کہ تیرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرا کے آؤں گا۔ اب ماں بھی عظمت والی تھیں، لالچ یہ تھا کہ نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں جا کے میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کا مطالبہ تھا۔ فرماتے ہیں میں نکلا، حذیفہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبِ فَصَلَّى، مغرب کی نماز پڑھی، سرکار اپنے گھر میں چل دیے، میں بیٹھا رہا، اس انتظار میں تھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے پوچھیں اور میں کہوں کہ حضور اس منشا کے لیے آیا ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں حضور کے پیچھے پیچھے جانے لگا تو حضور اپنے در دولت کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، میں حضور کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب حضور نے یہ محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی شخص آ رہا ہے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال من ھذا، تو کون ہے؟ اور خود ہی فرمایا حذیفہ ہے۔ میں نے کہا حضور حذیفہ ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے غفر اللہ لک ولی امک، اوے اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ کام کیا تھا؟ اب توجہ کریں کہ ابھی حضرت حذیفہ نے اپنے آنے کا مطلب پیش نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کہا کہ حضور میں تو یہ منشا لے کے آیا ہوں، میری بخشش کی دعا کر دیں اور ساتھ میری امی کی بخشش کی دعا کر دیں۔ ابھی یہ کچھ کہا نہیں ہے کہ سرکار نے کہا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے، اللہ تیری ماں کو بھی بخشے، ما حاجتو کا کام کیا ہے۔ اب یہ بات تو مکمل ہو گئی۔ آگے والے جو لفظ ہے حدیث پاک کے، سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا ھذا ملک لم ینزل ارض، کہ یہ ایک فرشتہ ہے کو جو زمین پہ پہلے کبھی نہیں آیا، پہلی مرتبہ زمین میں حاضر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دو باتوں کی اجازت مانگی ہے، یہ کہ ان یسلم علیہ، پہلی بات یہ ہے کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عقیدت پیش کر سکے۔ گرامی کے حضرات کتنی عظمت والی بارگاہ ہے، فرشتہ پوری زندگی پہلے نہیں آیا، پہلی مرتبہ آیا ہے، اور بڑے ضروری کام کے لیے آیا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام پیش کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شِبَابِ اہل الجنہ، اور محبوب آپ کے جو شہزادے ہیں نا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دو تین باتیں اس میں واضح ہیں کہ حضور نے اپنے خاندان کی عظمت کو واضح کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو خاص موقع پہ آئے اور خاص کام کی اجازت لی اللہ سے، وہ نبی پاک کے در کی حاضری ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی در کی حاضری کے لیے صرف غلام زمین والے نہیں تڑپتے، بلکہ آسمان والے، مشرق والے، مغرب والے، جنوب والے، زمین والے، آسمان والے دوڑ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور آگے والی جو بات کی ہے فرمائی ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، محبوب آپ کے جو شہزادے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اب توجہ کریں، ان کی عمری چھوٹی ہیں، بالکل بچپن ہے، لیکن بچپن میں اس بات کی خوشخبری دے دی جا رہی ہے کہ محبوب آپ کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ تو کربلا میں جا کے سردار بنے ہیں، اتنا کنبہ کٹایا ہے سردار بنے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ حضرت امام حسین کربلا میں جا کے اونچے نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنے نانا کے کندھوں پہ اونچے ہوئے ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر پھر میدان کربلا میں گئے تھے۔